السلام علیکم. پروگرام گفتگو قاسم علی شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نجف راجہ. ناظرین, جب بھی ہم کوئی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے کام کے آغاز سے لے کر اس کے انجام تک ایک چیز جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ ہے خوف, وہ ہے ڈر, وہ ہے فیئر. اور جب یہ فیئر حد سے تجاوز کر جاتا ہے, بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو دیٹ تھنگ لیڈس ٹو فرسٹریشن. بعض اوقات ایسا انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ اس کو اپنا خوف قابو نہیں کرنا آتا اور اس کو سمجھ نہیں آتی اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے. تو خوف آپ کی زندگی میں انٹر کیسے ہوتا ہے, چیزوں کو وہ لے کر کیسے چلتا ہے, اور اس کی اہمیت کیا ہے, کیونکہ خوف کی بھی اہمیت ہوتی ہے ہر انسان کی زندگی میں. جہاں پہ احتیاط ہوگی وہاں پہ خوف ہوگا. اس پر آج ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قاسم علی شاہ صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر آج ڈر پہ بات کرنی ہے, خوف پہ بات کرنی ہے, فیئر پہ بات کرنی ہے, اور یہ فیئر فرسٹریشن کو کیسے لے کر چلتا ہے, اس تک کیسے پہنچتا ہے. سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ فیئر کی انسان کی زندگی میں کتنی امپورٹنس ہے. اچھا, ایک بات یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کی زندگی میں بعض اوقات صرف ان کا جو امپریشن ہے وہ نیگیٹو بن چکا ہے. لائک فیئر کا ساری پینٹنگ جو ہے یا اس کی برانڈنگ جو ہے یا فیئر کے ساتھ جو کچھ ایسوسیٹڈ ہے مائنڈ کا, وہ سارے کا سارا نیگیٹو ہے, پازیٹیو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مائنڈ میں بیٹھ چکا ہے کہ فیئر شاید ایک بہت بری چیز ہوتی ہے, یا فیئر جون سا ہے وہ صرف برا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. فیئر جون سا ہے اس کا ایک اسپیکٹ برا ہے, ایک سائڈ تصویر کی جون سی ہے وہ بہت بری ہے. فیئر کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جہاں سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ فیئر اچھا بھی ہوتا ہے. اگر صرف یہ خوف ہو ہی نہ تو حادثے بڑھ جائیں گے, ٹھیک, خطرے بڑھ جائیں گے, لوگ ایسے رسک بھی لیں گے جو بے وقوفی کی حد تک ہوں گے. اچھا, یعنی خوف زدہ ہونا یا تھوڑا سا ڈر ہونا یہ پازیٹیو بھی ہے. آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں, آپ کو کوئی خوف نہیں ہے, تو گاڑی آپ کو ہٹ کر دے گی, آپ کراس کریں گے. جب آپ کو خوف ہے تو آپ احتیاط کرتے ہیں. یعنی یہ کہہ لیجئے ایسا خوف جو آپ میں احتیاط پیدا کرتا ہے وہ پازیٹیو ہے. ایسا فیئر پازیٹیو ہے. لیکن ایسا فیئر جو آپ کی کارکردگی کو محدود کرتا ہے, آپ کی زندگی کے ویژنز کو بلر کر دیتا ہے, آپ کی لائف میں کلاؤڈ سے فیل ہوتے ہیں, آپ کو سٹک لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا, آپ کی پرفارمنس نیچے جانے لگ پڑی ہے, اور آپ کے اندر جیسے کوئی رکاوٹ آ گئی, اندر کوئی چیز ہے جو روکتی ہے آپ کو, تو وہ فیئر جون سا ہے وہ ایک نیگیٹو فیئر ہے. یعنی پازیٹیو فیئر اور نیگیٹو فیئر کو ہمیں پہلے ڈیفائن کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو آپ سارے خوف ختم کر دیں. آپ اگر سارے خوف ختم کر دیں گے تو آپ کے حادثات زیادہ ہوں گے. چھوٹی سی مثال آپ کو زندگی میں سے ہم دیکھیں گے, بچوں کے جو انہیں چوٹیں لگنے کی ریشو ہے بڑوں سے زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں میں خوف نہیں ہوتا. چھری کا خوف نہیں ہے, آگ کا خوف, بجلی کے کوئلہ جل رہا ہے اس کا خوف نہیں ہے, بلندی کا کوئی خوف نہیں ہے. تو بڑے جون سے ہیں وہ سپرمین بنتے ہیں, ان کی بیچارے بچوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں بعض اوقات. ہمیں آج بھی بچپن میں یاد ہے, ہم ٹرائیں کیا کرتے تھے کہ شاید جون سا وہ ہم بھی اگر کوئی دو ایسے پر سے لگا کے اڑیں گے تو اڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن کئی دفعہ جون سا وہ گھٹنے پہ چوٹیں لگیں اور کونیاں جون سی ہیں وہ زخمی ہو گئیں. آپ کی فیئرز جون سے ہیں یہ دراصل قدرت کی طرف سے مائنڈ کے لیے ایک انعام بھی ہے کہ یہ آپ کو مینج کرتے ہیں. اچھا, یہ آپ کو ریلیکس رکھتے ہیں کہ بھائی ایک دم سے کچھ نہیں کر دینا, پہلے میئر کرنا ہے, کیلکولیٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے, ناپنا ہے, تولنا ہے, پھر کوئی قدم اٹھانا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایسے ہی قدم اٹھا دو. مثلا گاڑی ہے, بچہ جون سا گاڑی چلانے کی کوشش کر دیتا ہے, چلانی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. بڑے کو پتا ہے کہ اگر گاڑی نہیں چلانی آتی اور آپ گاڑی چلاؤ گے تو کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. بالکل سیم ود آپ زندگی میں کوئی بھی کام, کوئی خطرناک چیز ہے, آپ بچے کو کبھی نہیں, ویپن ہے, بچے کو کوئی خوف نہیں ہے, اٹھا کے چلا دے گا اگر وہ لوڈڈ ہے اور ممکن ہے کسی کو لگ جائے. یہی اس کے مقابلے میں ذرا سوچئے کہ اگر کوئی بڑا ہے وہ سوچ نہیں سکتا کہ ویپن کو پکڑ کے اسے ڈر ہوگا کہ میں نے اگر ویپن پکڑا تو اس ویپن کے پکڑتے ہی کوئی نقصان نہ کسی کا ہو جائے. سو فیئر کا ایک آؤٹ کم احتیاط ہے, یہ ہونی چاہیے. اچھا, فیئر کا دوسرا آؤٹ کم جون سا ہے وہ وریز ہیں, خدشے ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کی باتوں سے ثابت ہوا کہ خوف پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. جاننا چاہوں گی بیلنس کیسے کیا جائے. اچھا, پہلے تو آپ کو کسی بھی خوف کو دیکھنا ہے کہ یہ خوف جون سا ہے یہ نارمل ہے یا یہ ایب نارملٹی کی حدود پہ چلا گیا. اچھا, بعض اوقات جو کچھ خوف ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتے, وہ فقط آپ کی شنید, آپ کے کانوں نے ایسا سنا ہوتا ہے, ان کو پینٹ ایسا کیا ہوتا ہے, یا بعض اوقات لوگوں نے پینٹ نہیں کیا ہوتا. آپ کا مائنڈ جون سا ہے, مائنڈ بہت ٹرک کرتا ہے, مائنڈ جون سا چیزوں کو حقیقت کے علاوہ بنا دیتا ہے.
مثلا کئی فیئرز ہیں لوگوں کے, آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو یہ جو چھپکلی ہے لیزرڈ, اس کا فیئر ہوتا ہے. صحیح. اللہ نہ کرے ان پہ اگر گر جائے تو ان کی ہارٹ بیٹ اور ان کو برین ہیمریج اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ڈھونڈا گیا ہے کہ یہ فیئر کہاں سے آیا. ٹھیک. تو پتہ لگا کہ یہ فیئر جون سا ہے, یہ فیئر کہیں بچپن میں کوئی واقعے سے جڑا ہوا ہے. اچھا, ایکسپیرینس ہے. مثلا میں بڑے ایسے لوگوں کو میں نے ڈھونڈا ہے, ٹٹولا ہے, جن کو لیزرڈ کا, چھپکلی کا فیئر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ شاہ صاحب ہم بچپن میں چھوٹے سے لیٹے ہوئے تھے, چھت کی طرف دیکھ رہے تھے, ایک چھپکلی تھی جو ایسے ایسے پھر رہی تھی, ہمیں لگ رہا تھا یہ گر نہ جائے. اچھا, قسمت ان کی کہ واقعی وہ ان پہ آ کے گر گئی. وہ گری تو وہ جو ایک لمحے کا اس کا چھونا تھا, لگا پتہ نہیں بم گر گیا. اللہ, ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ اس لمحے کا جو فیئر ہے, اس فیئر نے کیا کیا, وہ اینکر ہو گیا مائنڈ میں, اور ساری زندگی چھپکلی کو دیکھ کے ان کے پسینے چھوٹنے. لال بیگ کا, کاکروچ کا, کچھ بھی ایسی کئی چیزوں کے خوف, سانپ کا. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ مائنڈ جو کہ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے کچھ چیزوں کے ساتھ, فیئرز اس سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ مائنڈ نے. میں آپ کو ایک واقعہ اور سناؤں گا. ایک میرے فیملی میں بچہ ہے, وہ مکی ماؤس سے ڈرتا ہے. اللہ. اچھا, ہوا کیا, وہ مکی ماؤس سے ڈرنا کیسے شروع ہوا. یہ لاہور میں کئی جگہوں پہ ہوٹلز کے باہر مکی ماؤس ایک کسی کو پہنا کے سارے وہ اس کا گیٹ اپ جون سا وہ تیار کر کے تو لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں. ہوا کیا کہ ایک دفعہ یہ گاڑی میں تھے بیٹھے ہوئے, اور ایک دم سے مکی ماؤس پیچھے سے آیا, تو اس کے فادر نے اس چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے, وہ جو ایک دم گاڑی سے منہ ڈال رہا تھا مکی ماؤس اندر, اس کے آگے کر دیا. اس کے مائنڈ میں ایسا فیئر بیٹھا کہ جہاں وہ مکی ماؤس کو دیکھتا تھا وہ چیخیں مارنے لگ پڑتا تھا, کیونکہ وہ فیئر کا واقعہ ایک جڑ گیا کہ شاید یہ کوئی بری چیز ہوتی ہے. سب کانشیسنس میں وہ ایسوسیشن آ گئی, اور حقیقت میں بچوں کا فیورٹ مکی ماؤس ہوتی ہے. اچھا, اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کسی ایک کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, خوف کے ساتھ, ممکن ہے وہ دوسرے کسی اور کا خوف نہ ہو. یعنی خوف بھی ایک بندے کا خوف ہوگا, دوسرے بندے کا وہ خوف ہی نہیں ہوگا. ہمیں اس پہ باقاعدہ ایک ریسرچ دیکھنی چاہیے. ریسرچ جون سی ہے, بڑی ایک فیمس کتاب ہے, تھنک اینڈ گرو رچ. تھنک اینڈ گرو رچ نیپولین ہلز کی فیمس بک ہے. اور یہ کتاب جون سی ہے کیونکہ سکسیس سے ریلیٹڈ ہے, اور ہمارا کیونکہ الٹیمیٹ ٹاپک لوگوں کی کارکردگی کو بہتر کرنا, لوگوں کو کامیاب بنانا ہے, تو کہیں نہ کہیں جو فیئر ہے اس کا اور کارکردگی کا بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل ٹھیک. اس کتاب کا لاسٹ چیپٹر جون سا ہے وہ 6 گھوسٹس آف فیئر. اچھا, 6 خوف کے بھوت کون سے. تو نیپولین ہل ان 6 جو بھوت ہیں, خوف کے بھوت, ان کی نشاندہی کرتا ہے. پہلا خوف یہ بتاتا ہے کہ یہ پہلا خوف وہ کہتا ہے سب سے زیادہ خطرناک خوف ہے, اور یہ خوف آلموسٹ ہر دوسرے بندے میں پایا جاتا ہے. خوف کیا ہے؟ غریب ہو جانے کا خوف. غریب ہو جانے کا, فیئر آف پاورٹی. اب جس کو غریب ہونے کا خوف ہے نا, اچھا اس نے بڑی مزے کی بات بتائی کہ یہ خوف امیروں میں پایا جاتا ہے. غریب ہونے کا نہیں, غریبوں میں اتنا نہیں پایا جاتا. غریب ہونے کا خوف اس میں پایا جاتا ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جو پہلے جھگی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو کیا خوف, اس کو تو خوف ہے بارش نہ ہو جائے, میری جھگی جون سی وہ بھیگ جائے گی, میرے بچے بیمار ہو جائیں گے, میکسیمم یہ. اس کے مقابلے میں وہ شخص جو امیر ہے, رچ ہے, جس کے پاس کچھ ہے, اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غریب ہو جاؤں. سو ایک بڑا شاندار جملہ جو ان سا کوٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ لوگوں کی غربت ختم ہوتی ہے, احساس غربت ختم نہیں ہوتا. یہ جو غریب رہنے کا, اندر سے غریب ہونے کا خوف ہے نا, یہ ختم نہیں ہوتا. اور ایسا خوف کامن, اچھا سب خوفوں کی نشانی ہے, اس خوف کی نشانی ہے کیا ہے, ایسے لوگ تذکرہ کرتے رہیں گے, یار وہ دیکھو فلانا بھی غریب ہو گیا, یار وہ دیکھو کہیں ایسے میرے یہ پیسے نہ ضائع ہو جائیں. وہ فیصلہ کرتے ہوئے, خرچتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, ایسے لوگ جو ان سے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں کنفیوز ہوتے ہیں. خرچوں کہ نہ خرچوں, اگر خرچ کیا تو پیسے کم ہو جائیں گے. یعنی کہ وہ ایک پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ گاندھی کی طرح سکھ کے کنڈا ہوتے ہیں. یعنی اپنے آپ پہ خرچہ نہیں کرنا انہوں نے. وہ گاندھی کیونکہ بالکل ہی ایک لنگی پہن لیتا تھا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ان سے ہیں وہ خرچہ کرتے ہوئے انہیں وہ کہتے ہیں جی وہ چمڑی چل جائے دمڑی نہ جائے, محاورہ بنا ہوا ہے کہ کھال اتار لو لیکن پیسے جو ان سے نا وہ جو ان سے وہ آپ نے ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ ایک شیخ صاحب جو ان سے تھے وہ رس کھا رہے تھے, محاورہ کہانی کے طور پہ کسی کنجوس بندے کے بارے میں, وہ رس کھا رہا تھا اوپر سے چائے پی رہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی تم اس کو ڈبو کے کیوں نہیں کھاتے. اس نے کہا سارا جو چائے ہے وہ تو رس پی جائے گا, رس چوس گیا تو میں کیا جون سا پیوں گا. یعنی اس کو یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ وہ رس ہے کہیں وہ بھی میری چائے نہ چوس. بعض لوگوں کے اندر ان کے کام, حرکتیں, چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو فیئر آف پاورٹی, ان کو یہ خدشہ اور خوف ہے کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں. ایسا بندہ بل دیتے ہوئے اعلان کرتا نظر آئے گا کہ یار اتنا بل آ گیا,
اتنا بل آیا جی, اچھا یہ بل ادا کر دے گا, اس کے بعد میں اس کے ڈنڈورے پیٹتے رہے گا, میں نے دیا, آپ کو کیا بل آیا جی, ہمیں دیکھیں جی بجلی کا 50,000 روپے بل آ گیا. یہ جو مزاج ہے, مبنی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ مزاج نظر آئے گا. بالکل. ایسا بندہ 1.5 فٹ کے لیے لڑ پڑے گا, انچوں کے لیے لڑ پڑے گا, دیلوں کے لیے لڑ پڑے گا, ایک پینیز کے لیے لڑ پڑے گا. ایسا بندہ فیصلہ کرتے ہوئے 1000 بار سوچے گا کہ یہ اگر میں نے فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں مجھے غریب تو نہیں کر دے گا. ایسے بندے کے پاس بانٹنے کا حوصلہ نہیں ہوگا. یعنی ہاتھ کا تنگ ہونا, دل کا تنگ ہونا, یہ کلیئر کٹ سائن ہے کہ آپ کو فیئر آف پوورٹی ہے, اور فیئر بیماری ہے, یہ پوری کی پوری بیماری ہے. اچھا نیپولین ہلز یہ کہتا ہے, ریسرچر یہ کہتا ہے کہ جن کو یہ فیئر ہوتا ہے وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتے.